أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اور حالت ایسی ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ وہ بارش جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کا سبزہ رلا ملا اگایا، مما یاکل الناس والانعام، جو انسان اور مال مویشی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی مکمل رونق پالی، وزینت، اور بن سنور کر مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالکان سمجھنے لگے کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں، اتاها امرنا لیلا او نہارا، کہ یکا یک ہمارا حکم کسی رات میں یا دن میں آ پہنچا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی میں ایسے تبدیل کر دیا گویا کہ کل تک وہ تھی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے انہی کے لیے بہتری ہے، اور بہت کچھ بڑھ کر زیادہ بھی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر
نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت کے باشندے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں سدا رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان کی برائی کا بدلہ ویسا ہی برا ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر رسوائی چھا رہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے ڈانپ دیے گئے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 34 تا 37 ہے۔ اوپر کی آیت میں لوگوں کی سرکشی کا بیان تھا کہ جب اللہ جل شانہ ان کو مشکل حالات سے نکال لیتے ہیں اور خوشحالی اور فراوانی کے حال میں آ جاتے ہیں تو پھر ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں، یہ تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، چند دن حاصل کر لو، پھر لوٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے اور ہم تمہارے سارے کیے کرائے کی خبر دے دیں گے۔ تو جس دنیا کی زندگی کے فریب میں آ کر، دھوکے میں آ کر آدمی حق کو چھوڑ دیتا ہے، باطل پر گامزن ہو جاتا ہے، اب اس دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے ایک تمثیل کے ذریعے سے کہ جس دنیا کی خاطر تم نے اللہ کو چھوڑا، حق راستہ چھوڑا، ایمانی زندگی چھوڑی اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے اور مزے کے لیے غلط راہوں کو اختیار کر لیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ سنو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا اور کتنا گھاٹے اور نقصان کا تم نے راستہ اپنایا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم بارش برسائیں، بارش برسانے کے بعد بارش کے پانی کے ذریعے سے ہر قسم کا سبزہ زمین سے، نباتات، فصلیں خوب اگائیں، جو انسان بھی کھاتے ہیں، مال مویشی بھی کھاتے ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہیں، دیگر دالیں ہیں، یہ جب اگتی ہیں تو ساتھ اور سبزہ بھی اگتا ہے۔ وہ جو بیچ میں سبزہ اگتا ہے گھاس نما، وہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ ہم پالک لیتے ہیں، دھنیا لیتے ہیں اور اس طرح کی سرسوں کی سبزی لیتے ہیں اور ساگ وغیرہ لیتے ہیں، تو اس میں یہ چھانٹی کر کے لائی ہوئی ہوتی ہیں یہ سبزیاں، بیچ میں گھاس نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو گھاس ہوتا ہے وہ تو جانوروں کے کام آتا ہے، وہ کھاتے ہیں، اور یہ جو سبزیاں یہ ہم کھاتے ہیں۔ تو زمین سے اگنے والی جو نباتات ہوتی ہیں انسانوں کے کام بھی آتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مال مویشی ان کے کام آتی ہیں،
غرض یہ کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے انتہائی زرخیزی والا ہوتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو پتھر کے نیچے سے بھی گھاس نکل رہا ہوتا ہے، تو ہر طرح کا رلا ملا جو سبزہ ہے، نباتات ہیں، وہ اگاتی ہیں۔ اور وہ زمین کہ جہاں پہلے کل تک دھول اور مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، وہاں ہر طرف سرسبز و شادابی کے قالین بچھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھو تو سبز قالین گویا کہ ان پہ بچھا دیے گئے ہیں، اور خوش نما سبزہ، لہلہاتا ہوا سبزہ، درختوں کا ایک ایک پتا چمک رہا ہوتا ہے، اور زمین اپنی تمام تر رونق کے ساتھ بارونق ہو جاتی ہے۔ سیب ہیں، ناشپاتی ہے، انگور ہیں، اور یہ پھل ہیں، یہ فصلیں ہیں، بالکل تیار ہو جاتی ہیں۔ تو جو مالکان ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فصلیں ہمارے پورے قابو میں ہیں، کہ ادھر سے ہمارا حکم کسی رات میں آ گیا یا کسی دن میں آ گیا، کوئی آسمانی آفت پڑی، سیلاب آ گیا، اور کوئی پالا پڑ گیا، یا ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا، زمین کے اندر سے یا اوپر سے ایسی آفتیں آ جاتی ہیں کہ پوری کی پوری فصلیں اور پھل سب ختم ہو جاتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بہار تھی، چند روزہ بہار تھی، اور جب آفت آئی تو وہاں اس کا ایسا ستیہ ناش ہو گیا کہ دیکھنے والا یقین بھی نہیں کرتا کہ کل یہاں سبزہ تھا، فصلیں تھی، باغ و بہار تھا، یقین بھی نہیں آتا، سب کچھ ختم ہو چکا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، یہ چند روزہ رونق ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو فنا ہے، ہر چیز کے اوپر فنا طاری ہے۔ ہم بلڈنگیں دیکھتے ہیں کتنی خوش نما بنتی ہیں، اور کتنی بلڈنگیں ہمارے سامنے وہ مٹی ہوگی۔ ایک دن وہ تھا کہ جب ان کا افتتاح ہو رہا تھا، اور ایک دن وہ ہم نے دیکھا ان کی مٹی ہو گئی۔ ہر چیز پر فنا ہے، زوال ہے۔ تو یہ چند روزہ دنیاوی رونق اور یہ گویا کہ فانی سامان ہے، اس کے پیچھے جا کر اللہ کو چھوڑنا، آخرت کو چھوڑ دینا، حق راستے کو چھوڑ دینا، یہ انتہا درجے کی نادانی ہے اور خسارہ ہے۔ فرمایا ان مثالوں کو اور ان آیتوں کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں پر اللہ حقیقت کھول دیتے ہیں، اور وہ دھوکے میں آنے سے بچ جاتے ہیں۔ جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو بالآخر وہ خود تجربہ بن جاتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ غور و فکر کرنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی آیتوں سے بھرپور نفع حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ نے تو بیان کر دیا، تفصیل سے آیتوں کو بیان، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم یتفکرون، فائدہ اللہ کی آیتوں سے انہی مردوں کو، انہی خواتین کو ہوگا جو اس غور و فکر کریں۔ کانوں میں ایک بندہ ہے، بالی ہے، کوئی زیور ہے، گلے کا زیور ہے، بازو کا زیور ہے،
اس کے بنانے کے لیے گئے، پتہ چلا بیچ میں نماز ضائع ہو گئی۔ تو وہ زیور کی حیثیت کیا ہے اور نماز کی عظمت کیا ہے، کتنی ہے، کتنی عظمت والی چیز کو کس چیز پر قربان کر دیا۔ یہ وہی کرے گا اور وہی کرے گی جو غور و فکر نہیں کرتی، سوچتی نہیں کہ میرے ہاتھ کیا آیا، زیور، اور میرے ہاتھ سے کیا گیا، نماز چلی گئی۔ زیور میرا تو نہیں، کل میری آنکھ بند ہوگی تو سارے میرے کان سے زیور نوچ لیں گے، گلے سے زیور نکال لیں گے، بازوؤں سے چوڑیاں سب اتار دیں گے۔ بس کسی انگوٹھی کی خاطر نماز آیا کی تھی، کسی زیور کے دکھانے کی خاطر دوپٹہ نہیں کیا تھا، اور بے پردہ ہوئے تھے تاکہ میرا زیور دوسری عورتیں دیکھ لیں۔ تو جب آدمی غور و فکر نہیں کرتا تو اتنا بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نقصان کی طرف اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور غور و فکر کرنے والے کو اللہ اس نقصان سے، دھوکے سے بچا لیتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں اپنا ایمان، اپنی شرم و حیا ہو کر۔ شادی کی تقریب کیا چیز ہے؟ 1 گھنٹے کی تقریب ہے، ختم۔ اس 1 گھنٹے کی شوشا کے لیے میں اللہ کو ناراض کروں؟ کیسے اللہ کو راضی کروں گا؟ میرے اختیار میں ہے پھر، کہ میں اللہ کو مجبور کر سکتا ہوں؟ ہمیں کوئی ناراض کر دے تو پھر اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں راضی کرے۔ وہ 1000 منتیں کرے لیکن ہمارا دل اتنا ناراض ہوا کہ ہم کیسے راضی ہوں؟ ناراض جو کیا۔ تو آدمی سوچے شادی کسی کی ہے اور میں مفت میں اللہ کو ناراض کروں، تو یہ لباس مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچائے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو سوچتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہ خوشی دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہ خوشی کا دن دکھایا، بچے کا، بچی کی خوشی کا دن دکھایا۔ بچی بھی اسی کی ہے، اولاد بھی اسی کی آتا ہے۔ کتنے جو بے اولاد رہتے ہیں، حکیم سعید مرحوم، ان کی نرینہ اولاد نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم ہیں، ان کی اولاد نہیں، اللہ نے نہیں دی۔ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، مجھے اللہ نے بیٹی دی، پھر اس کو جوانی تک پہنچایا اللہ نے، اور آج جوانی تک پہنچانے کے بعد اللہ نے اس کی یہ خوشی مجھے دکھائی، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں کہ اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی خوشی دیکھنے کی حسرت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی شادی، ان کی بیٹی کی شادی تیار ہے، پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے دائیں بائیں ایسے واقعات نہیں ہیں، تو وہ اللہ مجھے نہیں اٹھا سکتا تھا، تو اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے یہ خوشی دکھائی تو میں صدقہ کروں۔ شادی میں اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے تو 2 لاکھ روپیہ میں صدقہ کروں خوشی کا۔ تو یہ سمجھدار ہے، یہ غور و فکر کرنے والی ہے، اور یہ اس خوشی کو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنانا۔ اور اگر سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کی تو پھر کتنا نقصان ہوگا۔ اولاد اللہ نے دی، اولاد کو جوان اللہ نے کیا، جوان کرنے کے بعد خوشی کا یہ مقام اور موقع اللہ نے دکھایا، لیکن گانے انڈیا کے ہندوؤں کے بج رہے ہیں، لا حول ولا قوت، مشرک لوگوں کے گانے بج رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ڈگ لگا کے، مجلس لگا کے، کتنا
وہ رحمان اور رحیم اور حلیم ہے، ورنہ تو آسمان سے پتھر برسے۔ ایسا کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ شادیوں میں ناراضگیاں سامنے آتی ہیں، فلاں کو نہیں بلاتے، کیوں؟ ہم ان سے ناراض ہیں۔ تو تم ان سے ناراض ہونے کی وجہ سے اپنی خوشی کی تقریب میں نہیں بلا رہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ تمہیں جس نے ناراض کیا تو وہ تمہاری تقریب اور خوشی میں نہیں آ پا رہا، تو تم اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں کیسے آؤ گے؟ تو غور اور فکر کرنا۔ ناچ رہے ہیں، کس لیے ناچ رہے؟ یہ جو بدن ناچ رہا ہے، کل اس بدن پہ کفن نہیں آنے والا۔ تو یہ جو اس وقت سارے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تماشا، تمہارے ساتھ قبر میں اتریں گے تو قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی قبر کو، آخرت کو برباد کرنا تو کوئی دانائی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اور سوچے گا تو اللہ اس نفع نقصان کی سمجھ دے گا۔ کتنی شادیاں ہوئیں، بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئیں اور بڑے ہو ہاں ہوا، آج کیا ہوا؟ اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تم نہیں دیکھتے؟ وہ سارے رشتے ناتے ایک دوسرے کے لیے کانٹے بنے ہوئے ہیں۔ کتنے گھر ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ پیچھے ان کی شادی کی ڈائری کھول کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ گٹروں کے ڈھکن کے اوپر لاکھوں کا سرمایہ لگا۔ نیچے گٹر ہیں، گٹروں کے اوپر قالین بچھا دیا، 2 منٹ کی چکا چوند روشنی میں کیا کچھ کیا۔ آج دیکھو شادی کا انجام کیا ہوا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس اللہ سرہ فرماتے، میں نے اپنے گھرانے میں آل اولاد میں 16 یا 17 شادیاں کرائیں، نکاح کرائے، تو مجھے نہیں لگا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے یا وہ شادیاں کروں۔ جس طرح 2 رکعت نماز پڑھنا آسان، اس طرح وہ شادیاں کریں۔ ان شادیوں سے آج پوری امت فیض حاصل کر رہی ہے، پوری امت۔ ان شادیوں سے جو اولادیں ہوئیں، ان اولادوں کو اللہ نے اتنا اونچا صفات والا بنایا کہ پوری امت ان سے فیض یاب ہو رہی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی کتنی رفعتوں کا ذریعہ بنے گی۔ مبارک شادی جب ہوگی تو اولاد بھی مبارک ہوگی، گھرانے بھی مبارک ہوں گے، ورنہ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ ڈر کی بات ہے، یہ اولاد نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی، کیونکہ ناپاک شادی کی پیداوار ہے۔ دلہن کو ایسا بنا دیا، بیوٹی پارلر کیا چیز ہے، اس کے پیچھے نماز ضائع ہو رہی ہے۔ عصر کو گئی ہے بیوٹی پارلر میں، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، 12-1 بجے دلہن بن کر آئی۔ دلہن کیا چڑیل بنا کر بھیج دیا، پاؤڈر تھاپا، مٹی تھاپی، پتہ نہیں جرمنی کا اور امریکہ کا کون کون سا کیچڑ تھاپا۔ اللہ نے خوبصورت شکل دی تھی، خوبصورت چہرہ دیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس احسن تقویم پر امریکہ کا کیچڑ مل کے کہتے ہیں اب میری سیلفی لو کیسی بھوتنی لگ رہی ہے۔ وہ عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، 12 بجے یہ آئی۔ کیسے ظالم ہیں، اور ظالموں نے کیسا اس پہ ظلم کیا، اس بیچاری کی 3 نمازیں برباد کر دی، اور فجر کی نماز ایڈوانس میں خطرے، اور سارے روح آ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تم سارے ظالم ہو، ان کی ازدواجی زندگی کو تم نے اجاڑ دیا۔ اگر یہ ڈگ نہ لگاتے
اگر یہ اسٹیج نہ بناتے، اگر یہ گانے بجانے اور ناچ رنگ کے نہ کرتے تو ان کی شادی اور ازدواجی زندگی کی بابرکت بنیادیں پڑتی۔ تم نے دلہن پر بھی ظلم کیا، دولہے پر بھی ظلم کیا، سارے تماشائی۔ آج تم نے یہ تماشا کیا، کل ان کے گھر میں کھٹ پٹ شروع ہوگی، پھر وہ تماشے تم دیکھنے لگ جاؤ۔ تو غور اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے میں کہاں کہاں کس کس کا نقصان کر رہا ہوں، اور اس سارے نقصان کا وبال میرے اوپر پڑے گا۔ جتنے رشتہ دار ہیں سارا مجمع لگا کر گانے بجانے ناچ رنگ کرتے ہیں، اس بغاوت اور سرکشی میں سب تماشائی بنے۔ تمہیں تو اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند بنایا تھا۔ نیکی کا حکم دو، خود بھی نیکی کرو، برائی سے بچاؤ اور خود بھی برائی سے بچو، اور تم شریک ہو گے بیچ میں۔ تو یہ اگر آدمی نہیں سوچے گا، میں اور آپ نہیں سوچیں گے، تو ہمیں توبہ کب ملے گی؟ توبہ تو اسی کو نصیب ہوتی ہے جو غور و فکر کرتے سوچتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ہم نے آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لیکن وہ مرد اور وہ خواتین، وہ جوان اور وہ بوڑھے، وہ فائدہ حاصل کریں گے ان سے۔ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اور ان کی معاشرت میں تبدیلی آئے گی، اور ان کی شادی بیاہ میں تبدیلی آئے گی، جو غور و فکر کریں گے، سوچیں گے۔ ورنہ تو وقت نکل رہا ہے اور ہر کوئی اپنا مال دکھا رہا ہے، ہمارے پاس یہ مال ہے اور ہمارے پاس یہ ہے۔ بھئی اللہ کو دکھاؤ کہ ہم اتنا اللہ کو لے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ یہ بہت عجیب آیت ہے، 100 مرتبہ ہم پڑھیں تو کم ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے۔ یدعو مضارع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلسل بلاتا رہتا ہے، اور اللہ کی یہ دعوت اور بلاوا ہوا اور ہو گیا ایسا نہیں، یدعو۔ اب یہ جو مؤذن ہے یہ خود کھڑا ہوا ہے، اللہ نے کھڑا کیا، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جو مؤذن ہے اللہ بلا رہا ہے مؤذن کی زبان سے، امام کی زبان سے، کسی نیک بندے کی زبان سے۔ نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا قیامت تک، اپنے مقبول برگزیدہ نبیوں کے وارث علماء، ان کے ذریعے سے اللہ بلاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور سلامتی کے گھر کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ بلاتے ہیں کہ تباہی سے بچ جاؤ، سلامتی کے گھر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، مسند دارمی کی حدیث ہے، اور امام بخاری میں اس کے ہم معنی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا آپ سو جائیں، لیکن کان متوجہ رکھیں اور دل جاگتا رہے۔ تو آپ ظاہر کی آنکھیں، سر کی آنکھیں سو گئے، لیکن کان آپ کی متوجہ رہے اور دل آپ کا جاگتا رہا۔ تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے گھر بنایا، اور گھر بنا کر اس نے دسترخوان لگایا نعمتوں کا، اور پھر ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلاؤ، اپنے اس گھر میں، محل میں، اس جو نعمتوں کے خوان لگے ہوئے، لوگوں کو بلاؤ، ان کی دعوت۔ بلانے والا جا کے بلانے لگ گیا، تو کچھ آ گئے اور کچھ نہیں آئے۔ جو آئے تو ان کو دوہرا فائدہ ہوا، ایک یہ کہ وہ بادشاہ خوش بھی ہوا کہ میرے بلاوے پر آئے ہیں، وہ بادشاہ بھی خوش ہوا، اور وہ نعمتوں کے خوان پر وہ حاضر ہو کر ان کو وہ نعمتیں بھی مل گئیں۔ اور کچھ وہ تھے جو بلانے والے کے بلاوے کو ٹال کے نہیں آئے،
تو ان کے نہ آنے سے دونوں نقصان ہوئے. ایک تو یہ کہ بادشاہ ناراض ہوا کہ انہیں بلایا نہیں آئے، اور دوسرا یہ کہ ان نعمتوں سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے، خوان نعمت سے. پھر فرشتہ کہنے لگا کہ وہ بادشاہ اللہ ہے، اور اس نے جو محل بنایا ہے وہ اسلام ہے، اور اس محل کی طرف بلانے، اور اس میں جو نعمتیں ہیں خوان نعمت، وہ جنت ہے، اور بلانے والے یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ نے بلانے والے یہ مقرر کیے، یہ بلا رہے. اب جو ان کی دعوت پر، ان کے بلاوے پر آ گیا تو اللہ کی رضا اور خوشی بھی اس کو حاصل ہوئی، اور خوان نعمت بھی اس کو ملی. اور جس نے ان کے بلاوے کو نہ قبول کیا تو اس کے ہاتھوں سے اللہ بھی گیا اور وہ نعمتیں بھی. واللہ یدعو الی دار السلام. ہم تنہائی میں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ وہ درس قرآن ہو گیا ختم، تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا اسی آیت کو پڑھیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ آپ نے بلایا ہے، میں آ گیا. اب میری جو ہے وہ میری مدد اور میری دستگیری آپ فرمائیں. میں نے آپ کے بلاوے کو قبول کیا ہے، اور اس سے بڑی کوئی عزت نہیں کہ اللہ بلائے. میری کیا اوقات ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو زمین و آسمان کا رب مجھے پوچھ رہا ہے، وہ بلا رہا ہے. اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ میں آ گیا ہوں، اب مجھے نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا، کسی کے حوالے نہ کرنا. اب مجھے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آخری سانس تک جو ہے وہ چلنا نصیب کرنا. چنانچہ آگے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. وہ کس کو چاہتا ہے؟ دوسری آیتوں میں بتا دیا کہ جو آنا چاہتا ہے اس کو لے آتا ہے. یہدی الیہ من ینیب. جس کے دل میں انابت اور طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو من یشاء سے مراد وہ ہے کہ جس کے دل میں حق کی طلب ہوگی اور وہ چاہے گا، اس کے دل میں انابت ہے اور اللہ سے مانگے گا تو اللہ ضرور اس کو ہدایت سے نوازے گا. دنیا کا ہم جو سوال کرتے ہیں اللہ مجھے اتنا پیسے دے دیں، مجھے صحت دے دیں، مجھے یہ دے دیں، اس میں اللہ ہماری مصلحت پر نظر کرتے ہیں. ہمارے مانگنے کے پابند نہیں ہوتے، یہ بھی ان کا کرم ہے. اگر اتنے پیسے مل جائیں تو ہم کیا ہو جائیں، صحت مل جائے تو ہمیں کیا پتہ وہ صحت ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں اللہ ہماری مصلحت پر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب اللہ سے حق مانگے، ہدایت مانگے تو اس پر اللہ اس کی دعا کو اسی طرح قبول کرتے ہیں. سبحانک اللہم اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل. اے اللہ آپ نے دارالسلام کی طرف بلایا، اے اللہ ہم لبیک کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے اور پھر اپنی لبیک کو توڑتے رہے. اللہ ہم کمزور ہیں نفس اور شیطان کے ہاتھوں. اے اللہ یا ارحم الراحمین مجبور ہو جاتے ہیں. اے کریم اللہ آج تک کے سب غلط سے ہم توبہ کرتے ہیں. آئندہ کے لیے اے اللہ اپنا بنا لیجئے، دارالسلام کے راستے پر صراط مستقیم پر لگا دیجئے. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ ہر قسم کے دجالی فتنوں سے بچا کر ایمان سے محرومی سے حفاظت فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہماری ہر صبح و شام آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ صحیح ماحول کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائیے، غلط ماحول سے بچنا نصیب فرمائیے. جو ہمیں جہنم کا انگارہ اور ایندھن بنائیں اے اللہ ان سے بچا لیجئے. جو جنت کے شہزادے بنائیں ان کے ہاتھوں میں دے دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.